بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ذی الحج کے چاند کے حوالے سے ایک ایسا معجزاتی وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اگر یہ وظیفہ کرے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ رب العزت اس کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آیت کریمہ کے کلمات۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کوئی عام کلمات نہیں ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام پر ایک مصیبت آئی تو انہوں نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے بھی یہی کلمات ادا کیے اور انہی کلمات کی بدولت اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی۔ پیارے دوستو، جب مصیبت میں، پریشانیوں میں نبیوں نے بھی ان کلمات کو ادا کیا ہے تو ہم کیوں نہ ان کلمات کو پڑھیں اور انہی کلمات سے اللہ کی مدد حاصل کریں۔ آج ہم طرح طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، بہت زیادہ پریشانیوں کا عالم ہے، مہنگائی عروج پہ پہنچ چکی ہے، لوگ ہر طرح سے پریشان ہیں، کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی جائز حاجت ہے اور وہ جائز حاجت کو پانا چاہتا ہے۔ بے شک ہمارا مدد کرنے والا صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے ہمارا رب اللہ۔ بے شک اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے بجائے کسی اور کے آگے گڑ گڑاتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ تو اب آپ کے سامنے ذی الحج کے چاند کے حوالے سے وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ ذی الحج کا چاند یعنی جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہونا ہی والا ہو، جیسے ہی آپ کو اس کا چاند نظر آئے تو آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنی ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نماز حاجت کیسے ادا کی جائے؟ پیارے دوستو، نماز حاجت کا بڑا آسان طریقہ ہے اور نماز حاجت کا پڑھنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے۔ جب بھی آپ کو نماز حاجت پڑھنی ہو تو اس ہی طریقے سے پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو نماز حاجت پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ تو تھوڑا سا آپ اس کو یوں سمجھیں کہ 2 رکعتیں آپ نے نماز حاجت ادا کرنی ہے اور دونوں ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ جیسے 2 رکعت کی نماز آپ ادا کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں رکعت میں اور اس کے بعد کوئی آپ کو سورت پڑھنی ہوتی ہے تو آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد، اور پھر نماز مکمل جب ہو جائے، جب آپ سلام پھیر لیں تو پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے استغفر اللہ کا کثرت سے ورد کرنا ہے اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ کرنا ہے، کوئی اس میں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ جب استغفر اللہ کا کثرت سے ورد کریں تو پھر آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اور وظیفہ کیا ہے کہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 بار کی تعداد، کم سے کم 11 بار کی تعداد اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت آپ کو جتنی توفیق دے آپ اتنی تعداد میں معاف کیجیے گا، درود پاک کا ورد کریں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ وظیفے کے شروع میں اور آخر میں
تعداد برابر ہونی چاہیے، یعنی وظیفے کو کرنے سے پہلے اگر آپ 3 بار درود پاک پڑھ رہے ہیں تو آخر میں بھی 3 بار ہی پڑھنا ہے، اور اگر 11 بار پڑھنے ہیں تو آخر میں بھی آپ نے 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ تو بیچ میں آپ نے کیا پڑھنا ہوگا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جو کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ کلمات پڑھے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان کلمات کی کتنی بڑی برکت ہوگی۔ دونوں آپ نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، پہلے تو آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے اور آپ نے 10 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ پھر جب 10 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، اور دعا کا بھی ایک طریقہ کار ہے جو کہ میں ہر ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کی حمد و ثنا پہلے پیش کرو، اللہ کی تعریف کرو۔ اور اللہ کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ بلا شبہ اللہ کے پاک صفاتی ناموں کو پڑھ کر ہم اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا غفار، یا ستار، اللہ کے یہ جتنے بھی نام ہیں ان ناموں کی اپنی اپنی فضیلت اور برکات ہیں، اور یہ سب نام اللہ کی صفت کو بیان کرتے ہیں، یعنی ہر نام اللہ کی کوئی نہ کوئی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ تو چاہیں تو آپ اللہ کی تعریف اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھ کر کریں، یا تو آپ یہ کہیں کہ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی مجھے رزق دینے والی ذات ہے، تو ہی مجھ پہ رحم کرنے والی ذات ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے۔ یعنی آپ اپنی زبان میں اللہ کی جتنی تعریف کر سکتے ہو اتنی تعریف کرو۔ جب اللہ کی تعریف ہو جائے اب باری آتی ہے اپنی دعا مانگنے کی، تو دونوں ہاتھ آسمان پہ کھڑے کر کے اور اللہ سے اپنی وہ جائز حاجت مانگو جس کے لیے آپ صدیوں سے دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ دعا کر کر کے تھک گئے ہیں۔ یقیناً یہ وظیفہ آپ کے لیے کام ہی کر جائے گا، اور بڑی سے بڑی مراد آپ کی ایسے پوری ہوگی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کا کام کیسے بنا۔ بلا شبہ اللہ کی مدد ہی آئی ہوگی کہ جس سے آپ کا یہ کام بنے گا۔ تو آپ بھی یہ وظیفہ کریں اور اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ یہ وظیفہ کریں۔ اسی کے ساتھ زیادہ چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔